السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اپنی بچیوں کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر خالص اسلامی انداز سے کر رہی تھیں۔ اسلامی تعلیم بچوں میں بچپن سے رچ بس گئی تھی۔ ان میں دو پیاری بچیوں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی منگنی ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ ہو چکی تھی، اور خاندان ان کی نبوت کے انداز دیکھ رہا تھا۔ اسے اندیشہ پیدا ہوا کہ اگر یہ لڑکا گھر میں آئے تو سب پر یہی رنگ چڑھنے لگا، چنانچہ اس خاطرے سے اس کی منگنی ختم کر دی۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی اولاد کی تربیت کسی انداز سے کر رہے تھے۔ ایک رخ یہ تھا کہ اسلام کے دشمن حضور سے رشتہ کرنے سے بچتے تھے، دوسرا رخ یہ تھا کہ اسلام کی شرعی خاندان نبوت سے نسبت کا فلاح کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بالغ ہوئی تو صحابہ میں سے بڑے بڑے لوگوں نے درخواست پیش کی، لیکن حضور نے دو میں علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کر دیا۔ تقریب شادی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی شادی سے ایک سال پہلے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکی تھی۔ حضرت عائشہ کے علاوہ اور بھی کئی سوتیلی ماں تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے پیارے اخلاق و آداب سے ماؤں کے دلوں کو موہ لیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ساتھ ایک سال ہی رہا، پھر بھی اپنی بیٹی کی شادی کی خوشی سے سب سے زیادہ انہیں کو تھی۔ انہوں نے مکان لیپا پوتا، بستر لگائی، اپنے ہاتھ سے کھجور کی چھال دھن کر تکیے بنائے، چھوہارے اور منقے تعود میں پیش کیے، لکڑی کی ایک الگنی تیار کی تاکہ بیٹی اس پر پانی کی مشق اور کپڑے لٹکائے۔ اس شان کی چیزیں دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیاہ سے اچھا بیاہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ جس شاندار بیاہ کی تقریب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس میں اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے آئے ہوئے جوڑے کی تفصیل بیان کر دی جائے تو اس شاندار بیاہ کی شان دوبالا ہو
ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پیغام آنے پر حضور نے بیٹی سے رائے لی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ چپ رہیں۔ یہ دراصل رضامندی کا اظہار تھا۔ انہیں حضور نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ بولے کچھ نہیں۔ آپ نے پوچھا اور وہ زارہ کیا ہوئی جو جنگ بدر میں ہاتھ آئی تھی؟ عرض کیا وہ تو ہے۔ فرمایا بس وہی کافی ہے، لے آؤ۔ اس زارہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 480 درہم میں خرید لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ رقم حضور کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سپرد کر کے حکم دیا کہ بازار سے سامان لے آؤ، خوشبو بھی لانا۔ زرہ کے علاوہ وہ اور جورہ کے علاوہ اور جو کچھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا وہ ایک بھیڑی کی کھال اور ایک پرانی یمنی چادر تھی۔ انہوں نے یہ عظیم سرمایہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کر دیا۔ دیکھا کہ آپ نے یہ تھا سامان خاتون جنت سیدہ عالم بطول الزہرا حضرت فاطمہ بنت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی میں اس شان اور شاندار تقریب پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول آپ نے سن لیا کہ انہوں نے اس سے بہتر تقریب شادی نہیں دیکھی۔ حضور حضرت فاطمہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے خاندان میں سب سے بہتر شخص سے تمہارا نکاح کیا ہے۔ اس نکاح کی پوری تفصیل امام بخاری نے صحیح بخاری میں درج کی ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد ہمارا آپ کا ذوق ابھی ایک بات کی ٹوہ میں ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بیٹی کا بیاہ ہوا ہے۔ آپ سرکار دو عالم تھے، تاجدار مدینے سے اسلامی ریاست کے اولین سربراہ کار تھے۔ آپ کے صحابہ میں سے ایک صاحب مال آدمی موجود تھا تو یقیناً زہرے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا گھر بھر گیا ہوگا۔ سوچا تو یوں ہی جا سکتا ہے کہ اسی لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نکاحوں میں خزاوند پیدا کر دینے والے جہیز کی بھی تفصیل عرض کر دی جائے تو اچھا ہی ہے۔ شہنشاہ مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا جو کچھ دیا وہ یہ تھا کہ پان ایک چارپائی، چمڑے کا ایک گدا جس کے اندر روئی کے بدلے کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، ایک چھاگل مٹی کے 2 گھڑے، ایک مشق اور 2 چکیاں۔ امام بخاری اس عظیم الشان جہیز کی تفصیل کی
داز کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ عجیب اتفاق ہے کہ یہی چیز عمر بھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی رفیق رہیں، پھر مہد شین کرام اور علمہ اعزا یہ بحث کرتے ہیں کہ آیا یہ جہیز تھا بھی یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ 5 برس کی عمر سے حضور کے پاس رہنے لگے تھے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب لائک ضرور کر دیجیے گا، ایسی ویڈیو آپ کے پاس آتی رہے گی۔ میں کل یہاں سے سناؤں گی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، پھر بتاؤں